جالوت ایک ایسا دیوقامت انسان جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں آیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نعیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں المعارف ٹی وی۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ فلسطین کے علاقے میں ایک قوم آباد تھی جسے عمالقہ کہا جاتا ہے، اور اس قوم کے بادشاہ کا نام جالوت تھا۔ مورخین کے مطابق جالوت کا تعلق دنیا سے مٹ جانے والی اقوام عاد اور سمود سے تھا۔ ان قوموں کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی ہلا کر رکھ دیتی تھی۔ اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ طاقت اور لمبے قدوں سے نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جالوت نامی بادشاہ بھی اس قوم کی باقیات میں سے تھا، اور اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو ٹوپی وہ اپنے سر پر پہنتا تھا اس کا وزن 300 رطل یعنی کہ آج کے دور میں 150 کلو بنتا ہے۔ اتنی باری بھرکم ٹوپی وہ سر پر رکھ کر گھوما کرتا تھا۔ جیسا کہ قوم عاد اور سمود کو سرکشی اور تکبر کی سزا ملی، اسی طرح یہ شخص بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح متکبر اور سرکش تھا، جس نے بنی اسرائیل کی آزادی اور چین و سکون برباد کر رکھا تھا۔ یہودیوں سے تابوت سکینہ اور دیگر تبرکات بھی چھین کر لے گیا تھا۔ اللہ پاک کے حکم سے بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت علیہ السلام نے ایک فوج تیار کی جس کا مقصد اس وحشی شخص کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا تھا۔ اور جب یہ دونوں اقوام آمنے سامنے ہوئی تو جالوت نے مخالف قوم کو طرح مقابلے کے لیے پکارا، لیکن کسی میں بھی اس دیو قابل شخص کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تب حضرت طالوت علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو بھی شخص اس دیو قامت کا مقابلہ کرے گا، میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کے نام لگا دوں گا۔ یہ اعلان سن کر حضرت داؤد علیہ السلام، جو کہ کم سن ہونے کے ساتھ ساتھ بیمار بھی تھے، آگے بڑھے اور اپنی گوپن سے 3 پتھر نکال کر اللہ کا نام لے کر جالوت کے سامنے پھینک دیے، جو سیدھا اس کے دماغ میں جا کر پیوست ہو گئے، اور جالوت ایک مرے ہوئے ہاتھی کی مانند زمین بوس ہو گیا۔ ناظرین، جالوت کا ذکر ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے، جبکہ دیگر اگر تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اس کے ساتھ اس کے 5 بھائیوں کا تذکرہ بھی ہے جو کہ جالوت کے ساتھ جنگ میں شامل نہ ہوئے تھے۔ وہ بھی اسی کی طرح قد و قامت رکھتے تھے اور ایسے ہی ظالم و جابر تھے۔ جب جالوت کے بھائیوں کو ان کے بھائی کی موت کی خبر ملی تو انتہائی غصے کے عالم میں انہوں نے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ حضرت داؤد علیہ السلام سے لینے کی قسم کھائی، جس کے باعث انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت پر کئی حملے کیے، لیکن یہ تمام کے تمام بنی اسرائیل کی فوج کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں موجود ایک سرکش قوم کا ذکر کیا، جنہیں اسلامی مورخین قوم عاد و سمود کی باقیات قرار دیتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔